أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہانہ درس حدیث شریف کی اس محفل میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو شرکت کا موقع مل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ درس میں شرکت کرنے پر، سمجھنے اور سمجھانے کی محفل میں شرکت کرنے پر جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اب تک کے جتنے دروس ہوئے اس میں یہ تذکرہ اگرچہ ہو چکا کہ قرآن مجید کو حدیث سے اور حدیث کو قرآن مجید سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جب یہ دونوں اکٹھے ملیں گے تب جا کر وہ شریعت مکمل ہوگی جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس سے لے کر آئے. تو حضور علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں ظاہر ہے کہ وہی شریعت حجت بھی ہے، وہی ہمارے لیے قابل اعتماد و اعتبار بھی ہے، اور اسی پر عمل کر کر ہم نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین اسے تسلیم کرنے، اس حقیقت پر ایمان رکھنے، اس کے ماننے کہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے. بتایا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے سامنے کوئی ایک شخصیت جو رول ماڈل ہے کہ جن کو دیکھ کر ان کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے تو انجام کار اللہ رب العالمین کے رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی. اطاعت اور اتباع یاد رکھیے گا. اطاعت تو اللہ رب العالمین کی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی.
اطاعت و اتباع میں یہ بہرحال ایک فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم، قرآن مجید کی آیات جو بھی سامنے آ جائے تو لا محالہ اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ضروری ہے، لیکن اتباع کے لیے کسی شخصیت کو دیکھنا ضروری ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ اتباع کا اصل معنی ہی پیچھے چلنے کے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اتباع اور اطاعت میں فرق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اطاعت کا حکم بھی دیا ہے اور اتباع کا حکم بھی دیا ہے۔ تو جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے۔ اس میں ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو فرما دیجئے، بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ انجام کار اللہ کے دین پر مکمل عمل کر کے تمہیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، تو ناگزیر ہے کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، میری اتباع کرنی ہوگی۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو بارہا پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب وہ جو اتباع رسول ہے وہ حدیث پاک کے ذریعے ہی ممکن ہے، حدیث پاک کو مائنس کر دیں تو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام کے امت کو جو احکامات دیے، ان احکامات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک رول ماڈل کی پیش کیا۔ کیسے؟ ان کو دیکھتے جاؤ۔ سو میں عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ عربی کے جو الفاظ ہیں قرآن کے، صلاۃ نماز کے لیے، زکوٰۃ اردو میں بھی زکوٰۃ ہی بولتے ہیں، اگرچہ خالص عربی کا لفظ ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کے اندر جو عربی کے کلمات ہیں اس سے زیادہ فصیح عربی کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے اللہ رب العالمین کے کلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں۔ تو وہ قرآن میں ہے۔ روزہ کے لیے صوم کا لفظ ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، اور حج اردو میں بھی حج ہی بولتے ہیں، اور حج قرآن مجید میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لغت قریش پہ نازل کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کی بھاری تعداد قبیلہ قریش کے پھر ذیلی قبائل بھی ہیں، وہ بطون و افخاذ کہلاتے ہیں اصطلاحاً، تو وہ سب کا جا کر جہاں تعلق جڑتا ہے وہ قریش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرات خلفائے راشدین، ان سب کا تعلق قریش سے ہے۔ لغت قریش بس۔ اب یہ اندازہ لگا دیجیے کہ جو یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کی نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ، یہ تو عربی زبان میں پہلے سے موجود تھا، قرآن نازل ہونے سے پہلے سے موجود تھا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا لفظ، ایسی ہی صوم کا لفظ، روزے کے لیے حج کا لفظ، عمرے کا لفظ یہ موجود تھا، اور وہ ان کے یہاں بولا بھی جاتا تھا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل زبان تھے، انہیں تو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا، سمجھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بغیر صحابہ کرام کو بھی صلاۃ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہیں سے بنیاد پڑ رہی ہے، اور رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اسی قوم سے، اسی ملت سے، انہی قبائل سے تعلق رکھتے تھے، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن میں یہ لفظ موجود، ان کی زبان میں بھی یہ لفظ موجود، لیکن اس لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں تو آپ کو بات بالکل واضح سمجھ میں آ جائے گی، جب صحابہ محتاج تھے تو پھر ہم کہاں ہیں؟
ہم بدرجہ اولا محتاج ہیں۔ صحابہ کے لیے ایڈوانٹیج یہ تھی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے، دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معاملہ بھی اس وقت ختم ہو گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تک کہ شریعت مکمل ہو چکی تھی۔ اب صحابہ کرام کے لیے تو ممکن تھا کہ سر کے آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھیں اور جس طرح حضور کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، خود بخود قرآن کا معنی انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، جب اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ کا لفظ ہماری زبان کا لفظ تو ہے، عربی زبان کا ہے، قریش کے لغت میں ہے، ہم اس کو مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لفظ صلاۃ عربی زبان میں 10 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور سارے معنوں میں وہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید میں کس معنی میں ہے یہ سمجھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے نماز قائم کرو، یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نہیں سمجھے نا اس خود، حالانکہ اہل زبان تھے، تو جب وہ نہیں سمجھے تو بات کا آنے والا یہ کہے کہ وہ خود قرآن سمجھ جائے گا، حضور کو مائنس کر کے معاذ اللہ۔ حدیث کو مائنس کرنے کا مطلب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مائنس کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی صاحب قرآن ہے، تو صاحب قرآن کو کوئی مائنس کر کے قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ایسے شخص سے جو قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال رکھے یا یہ سمجھے یا اس کے عقیدے میں یہ بات ہو، اس کی سوچ یا فکر میں یہ بات ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی ذات بابرکات کو قرآن سے مائنس کر کے وہ قرآن سمجھ جائے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ایسے فتنے پیدا ہوئے، میں پہلے بھی شروع کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے ایسے فتنے پیدا ہوئے، دب گئے، پھر شروع ہوئے، پھر آگے آئے، پھر دب گئے، کہ علماء اسلام جواب دیتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کہ یہ دل و دماغ سے نکال دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مائنس کر کے تم قرآن سمجھ جاؤ گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو صحابہ کرام گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب انہوں نے اپنا سوال رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ جو ان فیوچر میں، مستقبل میں ہونے والا تھا۔ حضور جانتے تھے، ان کا سوال سمجھ کے حضور سمجھ گئے۔ لفظ صلاۃ ان کی زبان کا لفظ ضرور ہے، لیکن قرآن مجید میں کس معنی میں آیا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے، یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضور علیہ السلام مسجد شریف میں ان کو لے گئے، اس جگہ جہاں حضور علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، غور سے دیکھو کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں یہ غور سے دیکھو۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی، اب تمام صحابہ غور سے دیکھ رہے ہیں، نیت باندھی ہے، ہاتھ باندھا ہے، نماز شروع کی، 2 رکعت نماز ادا کی، آپ نے سارا سب کچھ آ گیا، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، سب کچھ آ گیا۔ جب سلام پھیرا آپ نے تو صحابہ سے آپ نے پوچھا، دیکھا تم نے میں نے کیا کیا، میں نے کون سا عمل اختیار کیا؟ آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھا۔ تو بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بس یہ عمل کرتے چلے جاؤ، اسی کا نام نماز ہے، اسی کا نام نماز ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو مائنس کر کے صلاۃ کا معنی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو عرض کرنے کا صرف مدعا یہ کہ عربی کے الفاظ ضرور ہیں یہ، لیکن اللہ رب العالمین کو ان لفظوں سے کیا معنی مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، وہ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ حضور نے بتایا، وہیں سے ہی بنیاد پڑ گئی کہ اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، یاد رکھنا یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ساری دنیا کے کافر مل کے بھی اس کے خلاف جتنی مرضی یا سازشیں کر لیں، کتاب موجود رہے گی، ایک لفظ، ایک کلمے کی تبدیلی کے بغیر یہ پوری کتاب موجود رہے گی، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ قرآن مجید کا نام ایک صحیفہ انقلاب بھی ہے، اور صحیفہ انقلاب پر علماء اسلام کی تحریریں بھی موجود ہیں۔
سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تقریریں بھی موجود ہیں. یہ صحیفہ انقلاب ہے کیسے؟ کیونکہ ہم تو انقلاب کی طرف جانے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں نا. جب ہمارے ذہنوں میں لفظ انقلاب آئے تو ہم اس کا کوئی معنی ہی کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ معنی جو اللہ کی کتاب کے ذریعے انقلاب برپا کرنا ہے، ظاہر وہ ایک مفہوم تو ہے، اندر ایک مفہوم رکھتا ہے. ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ. تو قرآن صحیفہ انقلاب ہے تو سمجھے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. قرآن مجید سمجھے بغیر انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہر سمجھنے والا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عہد مبارک سے آج تک تسلسل کے ساتھ محتاج ہے کہ وہ حدیث پاک کو تسلیم کرے، مانے، اور حدیث پاک کو قرآن مجید کا جو ہے وہ تفسیر کرنے والا مانے. چنانچہ ہمارے علماء نے لکھا قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے. اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالقرآن. یہ قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہے. اس پر باقاعدہ اس عنوان سے ان آیات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ پر ہے، فلاں صورت میں ہے، اور یہ فلاں مقام پر آنے والی آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو تفسیر القرآن بالقرآن اعلیٰ ترین درجہ ہے. دوسرے نمبر پر ہے تفسیر القرآن بالحدیث. اور الحمدللہ صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک مسلمانوں کی اکثریت، اغلب و اکثر مسلمان اس کے قائل رہے اور مانتے رہے، تسلیم کرتے رہے، آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر ہوگی. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبع بنایا، جن کی اتباع کی جائے، جن کی پیروی کی جائے، جن کو دیکھ کر جن کے نقش قدم پر چلا جائے. یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام جو معنی قرآن مجید کا متعین کریں گے اسی معنی کو لینا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے، اسی کو اپنی ایمان و عقیدے کا حصہ بنانا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. جو احکامات اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ شریعت پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے، خود بخود بن جائیں گے. تو یہ اس طرح کے احکامات جو ہے قرآن مجید میں اجمال ہے. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، اس کی تفصیلات کوئی نہیں ہے. ایسی نماز پڑھنے کے حوالے سے نماز قائم کرو، صلاۃ کا معنی اردو میں ترجمہ کریں گے نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں حضور نے بتا دیا پڑھ کر، ایسے قائم کرو. باقی یہ کہ قرآن میں نمازوں کی تعداد، رکوع، سجدہ، تحیات، قعدہ وغیرہ ان سب کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. زکوٰۃ دو، کتنا دو، کتنی مالیت پر دو، کیا نصاب ہو کیا نہ ہو، قرآن میں کہیں نہیں ہے. سب کچھ حدیث پاک کے اندر ہے. روزہ رکھو، روزے کے جزیات کچھ نہ کچھ قرآن نے بیان کیا لیکن بہت محدود ہے. باقی ساری تفصیلات احادیث میں ہے. عمرہ کرو اور حج کرو، ظاہر ہے کہ عمرے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، حج کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. کیسے کرو کہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو اب ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے مسلمان محتاج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم تو حضور علیہ السلام کی محتاجی پر فخر کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اپنے حبیب علیہ السلام کا محتاج رکھے اور اپنے حبیب کا وفادار رکھے. جب موت آئے تو کامل محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو اور ایمان کامل پر خاتمہ ہو جائے. تو آخرت میں بھی شناخت بنے گی. تو ہم محتاج ہیں، مسلمان محتاج ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو تصور ذرا کیجیے ذہن میں جن لوگوں نے قرآن مجید کو از خود یا اپنی عقل یا اپنی فہم، بندے کی عقل ہے کیا؟ بندے کی فہم کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو سمجھ بوجھ تھوڑی بہت عطا فرما دے اور جس وقت چاہے سلب کر لے تو بالکل جو ہے وہ ایم کام اور بی کام کیا ہوا بندہ بھی بالکل جاہل کھڑا ہوگا. وہ عالم اور فاضل اور مفتی اللہ علم سلب کر لے تو جاہل کھڑا رہ جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ علم برقرار رہتا ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا یہ در کا محتاج رکھے اور ظاہر قرآن و حدیث کو تسلیم کرے اور مانے. تو حدیث مبارکہ کے معنی بغیر شریعت سمجھ میں آ جائے تو ممکن نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی احادیث کو باقاعدہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا. اور بہت تفصیل سے اس موضوع پر علماء اسلام نے لکھا اور بتایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت ہی کہ حضور کی امت بھی جاری ہے، یہ امت چلتی رہے گی، قیامت سے پہلے تک یہ موجود رہے گی. جب تک کہ امت کا آخری فرد زمین پر موجود ہے اس وقت تک شریعت کا ہونا ضروری ہے.
یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کا ایک فرد موجود ہو زمین پر اور شریعت نہ ہو؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باخبر کر دیا ہے کہ آخری فرد مسلمان کا زمین پر ہوگا اس وقت تک کہ یہ شریعت موجود رہے گی، اور جب یہ موجود رہے گی تو مسلمان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ قرآن و حدیث کو دیکھے، قرآن و حدیث کو سمجھے، پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ پھر ذرا آئیے کہ قرآن و حدیث کے بعد سب سے اہم ترین چیز اس قرآن و حدیث کا فہم ہے۔ یہ جو ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ کرام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین و فقہا کی ایک بڑی جماعت ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اس مذہب کو فقہا عطا فرمایا ہے، وہ مذہب حنفیہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے متبعین، ان کے علماء فقہا ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تک محنت اور کوشش کی۔ یہ ان کی محنت اپنی جگہ پر، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ محض انسان کی محنت سے یہ سب کچھ نہیں مل سکتا، یہ خالص اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا فیضان ہے کہ انہوں نے اس اعلیٰ پیمانے پر قرآن و حدیث کو سمجھا اور امت کے عام مسلمانوں کے لیے جزیات، تفصیلات اس کی بیان کر دی، تاکہ اس کے مطابق ہر مسلمان اس پہ عمل کرتا جائے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ شریعت کو جو عمل مطلوب ہے وہ اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے ہے۔ وہ خاص جو فہم اللہ تعالیٰ نے مجتہدین فقہاء کرام کو عطا فرمائے وہ خاص چیز ہے، بہت خاص چیز ہے، اور یہ در حقیقت تھی اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہی فیصلہ تھا کہ حضور کی امت کے لوگ مختلف جگہوں پر ہوں گے، مختلف علاقوں میں ہوں گے، مختلف کلچر رکھتے ہوں گے، مختلف زبانیں بولتے ہوں گے، مختلف رسم و رواج ان کی ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے یہ مذاہب اربع کا تحفہ بھی حضور کی امت کو دیا کہ جس کے لیے جو آسان ہو اسی کے لیے اس کو اس مذہب پہ عمل کرنا شروع کر دے تاکہ شریعت کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ تقلید کی پابندی ہے، تقلید کی پابندی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے فرقے بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے تقلید کا ہی انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ آج کل تو اس کا چرچا بھی بہت ہے۔ سوشل میڈیا نے جہاں پر کچھ اچھی چیزیں دی ہیں وہاں خراب چیزیں بہت زیادہ دی ہیں، بہت زیادہ دی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے انتشار، نوجوانوں میں انتشار، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے۔ وہ مسائل، وہ متفقات جو ابتدائی اسلام میں طے پا گئے تھے، پہلی دوسری صدی ہجری میں طے ہو گئے تھے، ان کو اچھالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شریعت کی، اسلام کی، دین کی خدمت تو نہیں ہے، یہ تو باغی کرنا ہے، باغی بنانا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کو ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ سو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، اور وہ لوگ یاد رکھیں جو مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رپورٹ تو ہو رہی ہے، کرام کاتبین موجود تو ہیں، لکھ تو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے کن نیتوں کے ساتھ کون قرآن اور حدیث کا نام لے رہا ہے، کس ارادے کے ساتھ نام لے رہا ہے، چاہتا کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی ابلاغ و تبلیغ چاہتا ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، یا امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، انجام پھر اسی کے مطابق ہوگا۔ کل میدان محشر میں جب باز پرس ہوگی، اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوں گے وہ اسی کے عین مطابق ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتشار سے محفوظ رکھے۔ علم سمجھنے کی چیز ہے، قرآن حدیث سمجھنے کی چیز ہے۔ ائمہ، فقہاء، صحابہ کرام کے زمانے کے عہد سے لے کر آج تک جو علمی اختلافات ہوئے وہ موجود ہے، وہ علم سمجھنے کے لیے ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے۔ آج سانحہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو ایک طبقے کا دوسرے طبقے کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا امت میں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عرض کرنے کے صرف مدعا یہ کہ اخلاص اور للہیت اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کوئی بندہ آگے بڑھے تو ماشاءاللہ آج بھی علماء موجود ہیں، بتاتے ہیں کیسے سمجھا جائے گا، لیکن سمجھنے کی کوشش ہو، سمجھنے کی نیت ہو، اخلاص اللہ کا قرب ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث پاک کے ذریعے سے ہی شریعت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا، یہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں
اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سورہ اعراف میں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ سب کچھ تو قرآن میں نہیں ہے، جتنی چیزوں کو حضور نے حرام قرار دیا وہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ اب مثلا میں آپ سے عرض کروں، گدھا ایک جانور ہے، ہر معاشرے میں ہر جگہ موجود ہے۔ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے، حمار اہلی کہتے ہیں اس کو، الحمار الاہلیہ، اور ایک وہ جو جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں، اس کو حمار وحشی کہتے ہیں، اور وہ شکاری جانور ہے۔ جو جنگل میں ہوتا ہے شکاری جانور ہے، وہ حلال ہے۔ جو پالتو گدھا ہے یہ حرام ہے۔ اب یہ قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ ہمارے وحشی حلال ہے، یہ ہمارے اہلی جو ہے حرام ہے؟ لا محالہ اس کا پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ احادیث میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کے حدیث میں یہ بات موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ یہ بات کی ہے حلال و حرام کے باب میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال چیز جانوروں اور حلال چیزوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ایسے ہی حرام اشیاء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس فہرست پہ آپ نظر کریں تو چند چیزیں آپ کو شاید مل جائیں قرآن مجید میں، وغیرہ ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ اور اسی چیز کو بابر کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ طیب کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ تو ایتھینٹکسٹی جو رسول اللہ کی سمجھ میں آ گئی نا، بالکل واضح ہو گئی۔ ایسی اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے بھی میں یہ آیت پیش کر چکا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی علیہ السلام عطا فرمائیں اسے لے لو، جو حکم دے اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اب یہ بتائیے کہ کوئی بندہ پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا ہے، کیا عطا فرمایا ہے، تو کوئی اگر یہ کہے کہ صرف قرآن عطا کیا ہے تو اس سے بڑی جھوٹ بات کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن مجید عطا کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ دیا حدیث کا، ذخیرہ ہے حدیث کا۔ تو سوا قرآن تک کے آپ اس آیت کو محدود کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اسے لو، جس سے منع کیا اسے رک جاؤ، جو حکم دیں وہ کرو، جس سے منع کر دیں وہ رک جاؤ۔ تو شریعت اتنی محدود ہو جائے گی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت سے بالکل مائنس ہو کے رہ جائیں گی۔ جب اس کو حدیث میں آپ شامل کریں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب بھی دی اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی حدیثیں بھی دیں۔ اسے سنت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ذخیرہ موجود ہے، اس کے بغیر اس آیت پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسی اور بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں۔ تو عرض کرنے کے مدعا اور مقصد یہ کہ ہم اس تمام چیزوں پہ غور کر جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی کتاب کا بھی محتاج ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی محتاج ہے، اور اس کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، یہ فرائض و واجبات نہیں ادا کر سکتا، ارکان اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا، باقی چیزیں تو بات کی ہیں، باقی تفصیلات بات کی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں حکم دے دیں۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ دو حیثیتیں ہیں مسلمہ۔ ایک حضور علیہ السلام اللہ کے کلام کی تشریح کرنے والے ہیں، اس حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارح ہیں، ہا کے ساتھ کہیں گے شارح، تشریح کرنے والے۔ اور دوسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمات میں سے ہے، وہ ہے آئین کے ساتھ شارع، اس کا معنی ہوتا ہے قانون بنانے والا۔ تو اللہ رب العالمین کے شریعت مطہرہ شریعت غرہ کے اندر نبی کی حیثیت شارح کی بھی ہے اور نبی کی حیثیت شارع کی بھی ہے۔ یہی بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جب علماء اسلام نے تنبیہ کی تو شاید سمجھ میں آ گیا ان کو، اور پھر قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شریعت اسلامیہ کے اندر قانون بنانے والے کی ہے۔
صرف قانون دینے والے کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اپنی امت کو دے دو۔ اس بنیاد پر نبی علیہ السلام کے بجائے تعریف کرنے کے لوگوں نے تنقیدیں بھی کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں ایسے جملے کہے کہ جس سے وہ ایمان سے بھی بیچارے محروم ہو گئے، ہونا ہی تھا۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ میں اللہ کی کتاب کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع یعنی قانون بنانے والے کی بھی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام یہ حیثیت دین اسلام میں باقی نہ رہے تو کئی ایسے مواقع آئے کہ جس پہ معاملہ سارا الٹ پلٹ کے رہ جاتا۔ اب بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صاحب آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھا، غلطی ہو گئی اور روزہ ٹوٹ گیا، بھول کر نہیں، غلطی سے نہیں ہوئی، قصدن بیان کر دیا انہوں نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کفارہ ہے اس کا۔ اب ذرا دیکھیے، روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ واجب ہے، کفارہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب کفارہ آپ کہاں سے معلوم کریں گے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث پاک سے۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیے کہ یہ چیزیں ہیں جو روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ ہے کہ ادا کرنا پڑے گا، قصداً روزہ توڑا ہے۔ انہوں نے سب چیزوں کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو درجے آپ بتا رہے ہیں روزہ کے کفارے کے، اس میں سے کوئی چیز میں دینے کے قابل نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے وہاں۔ کچھ دیر گزرا تو اس پہ ایک صاحب آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا ٹوکرا دیا کھجوروں کا، تحفہ ہدیہ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور وہ جو کھجور کا ٹوکرا تھا اس میں اتنا کھجور تھا کہ جس سے ان کے روزے کا کفارہ ادا ہو جاتا۔ تو کہا کہ لے جاؤ، کفارہ دے دو اپنا، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ دینے والے نے حضور کو گفٹ کیا، حضور نے یہ تحفہ اس کو دے دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کفارہ ادا کر دے۔ اب کفارہ دینا کس کو ہے؟ انہی کو جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، انہی کو جن کو فدیہ دیا جاتا ہے، انہی کو جن کو فطرہ دیا جاتا ہے، انہی کو جن کو صدقات دیے جاتے ہیں۔ تو غربا فقراء مساکین میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا کوئی فقیر ہے ہی نہیں، سب سے بڑا محتاج میں ہوں۔ قانون یہاں ہو گیا بند۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے جو فیصلہ اس کا حضور نے کیا وہ سلطنت مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام کا اختیار ہے جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا لے جاؤ، خود ہی کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اختیار ثابت ہوا نا، قانون بنانے والے۔ اچھا جو قانون بناتا ہے اس قانون میں امینڈمنٹ کرنے کا، تنظیم و تنسیق کا جو معاملہ ہے اس کا بھی اسے اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں آ کر قانون تو مکمل ہو گیا کہ فدیہ کوئی تحفہ دے دے، کوئی گفٹ دے دے، کوئی ہدیہ کر دے کہ بھئی یہ پیسے لے لو، تم پر جو کفارہ واجب ہو گیا ہے وہ ادا کر دو، تم پر جو فدیہ واجب ہو گیا وہ ادا کر دو۔ تو وہ کفارہ اور فدیہ کا پیسہ خود تو نہیں کھا سکتا، اپنے بچوں کو تو نہیں کھلا سکتا، قانون تو نہیں ہے یہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آئینی کانسٹیٹیوشنلی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے کہا کہ لے جاؤ اور تم اپنے بچوں کو کھلا دو اور کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے۔ ایسے ہی قربانی کا موقع، قربانی کے مسائل حدیث میں موجود ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو بردہ ابن نیار ان کا نام ہے، انہوں نے ان سے غلطی ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے ابھی نہیں پڑھائی تھی، اس سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی، جبکہ قربانی کا حکم یہ ہے نماز عید پڑھنے کے بعد۔ جا کے عرض کہ یا رسول اللہ یہ مسائل تھے میرے ساتھ، تفصیل سے حدیث میں ہے، تو میں نے وہ نماز عید سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا تو قربانی تو نہیں ہوئی، تو قربانی نہیں ہوئی۔ یقیناً حلال جانور تم نے ذبح کیا، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، گوشت ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن وہ جو قربانی بطور عبادت کے ہے، وہ جانور کا ذبح کرنا وہ نماز عید پڑھنے کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، تو تم نے پہلے کر لیا۔
پھر حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز عید پڑھنے سے پہلے اگر قربانی کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی کریں، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری کا بچہ تو ہے، تگڑا بھی ہے، توانا بھی ہے، اور اس کے اندر اتنا گوشت ہے کہ 2 بکروں کے برابر موجود ہے، کیا حکم ہے؟ لیکن عمر اس کی پوری نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے یہ بھی قربانی کے جانور کون کون سے ہوں گے، قرآن میں نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو قرآن میں ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ کن جانوروں کی قربانی کریں؟ نہیں ہے قرآن میں۔ کن کن عمر کی جانور ہو سے قربانی کریں؟ نہیں ہے قرآن میں۔ اب یہ ساری تفصیلات، یہ ساری ڈیٹیل کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی۔ ان مسائل کو آپ دیکھیں کہ قدم بقدم شریعت پہ عمل کرنے کے لیے مسلمان در دولت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ وہ در جہاں سے قرآن کی تفہیم حاصل ہوتی ہے، وہ جہاں سے شریعت کا پتہ چلتا ہے انہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ عمر تو پوری نہیں ہے اس کی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم قربانی کر لو۔ اس میں 7 الفاظ ہے واضح طور پر کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب تک کہ عمر پوری نہ ہو اس وقت تک کہ قربانی کا جانور قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ترمیم کر دیا، اختیار تھا جبھی کیا نا، اگر اختیار نہ ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا، اور اللہ رب العالمین جسے اختیار دے دے اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور نظیریں اور مثالیں ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ بیس کرتا ہے سارے اعمال ایمان و عقیدے پر۔ ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمایا ہے اس میں ان کے اقوال و افعال کو بہت بڑا دخل ہے۔ اقوال جو فرما دیں، افعال جو کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان وہ بھی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے جو افعال مبارکہ ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ تو وہ حدیث ہے اور اس کے ذریعے سے تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال در حقیقت حدیث ہے۔ تو حدیث مانے بغیر شریعت پہ عمل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بات کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دونوں حیثیتوں کو مسلمان تسلیم کرے گا تو مسلمان ہے، اور اگر کسی ایک حیثیت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ گیا پھر اسلام سے۔ ایک حیثیت شارع، قرآن مجید کی توضیح تشریح کرنے والے، اور ایک حیثیت شارع یعنی قانون بنانے والے۔ یہ صرف اللہ سے قانون لے کر دینے والے نہیں ہیں، اللہ سے قانون لے کر اس میں مزید قوانین کا اس میں شامل کر اور وقت اور موقع اور محل پر اس میں ترمیم و تنسیخ کر یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اسی وجہ سے الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرنے والے اہل ایمان اپنے نبی کو فاعل مختار مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں۔ فاعل مختار تو اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب وہ اپنی اختیار کسی کو دے دے تو دے سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اختیار نہیں دے سکتا؟ اگر کہے گا تو گیا، پھر دین اسلام سے ہی گیا۔ یہ اللہ کی مرضی، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور چونکہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ملت اسے وجود بخشنا تھا کہ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما بردار اور حضور علیہ السلام کے اطاعت فرما بردار اور اتباع کرنے والے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو قیامت تک کے اپنی ایک واضح قوموں کی برادری میں ایک نشانی رکھیں، ایک واضح شکل رکھیں، ایک واضح پہچان رکھیں، اور اس کے ذریعے سے انہیں پہچانا جائے اور انہیں جانا جائے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ظاہر ہے کہ 23 سالہ دور ہے، 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی، لیکن وہ جو ناسخ و منسوخ کا سلسلہ تھا، ایک حکم کرنا پھر اس کو منسوخ کر دینا، دوسرا عمل اختیار کر لینا، یہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے مدنی دور میں ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور اس وقت جو ہے پے در پے احکامات کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تفسیر و وضاحت و تشریح کے ساتھ ساتھ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے اسے بتا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو ناسخ و منسوخ کا عمل جاری تھا، اور یہ جو حیثیت ہے
اسی بھی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسھا نأتی بخیر منھا و مثلھا، تو قرآن مجید کی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم جب کبھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے ذہن سے اس کو محو کرتے ہیں، اس جیسی یا اس سے بہتر آیت ہم نازل کر دیتے ہیں۔ تو ناسخ و منسوخ قرآن مجید سے ہے۔ یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں ناسخ و منسوخ موجود ہے۔ جب ناسخ و منسوخ موجود ہے تو کسی ایک عمل پر یہ اصرار کرنا کہ ایسا کیا تو ہی شریعت ہے، اس کے خلاف کیا تو شریعت نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، کسی فرقے کو، کسی گمراہ بددین اور بے دین کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے وہ یہ کہے کہ ناسخ و منسوخ کا عمل حضور علیہ السلام میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے رفع دین کیا، بالکل کیا، حضور نے چھوڑ دیا منسوخ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا، بالکل کہا، حضور نے چھوڑ دیا منسوخ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم دیا، بالکل دیا، حضور نے منع کر دیا، ختم ہو گیا۔ یہ ناسخ و منسوخ تو ہے۔ تو کسی ایک کو پکڑ کر یہ کہنا کہ جو اس کے خلاف کرے وہ شریعت کا باغی ہے، اصل باغی وہ خود ہے جو مسلمانوں کو شریعت کے دائرے سے نکالتا ہے۔ تو یہ 10 سالہ جو دور مدنی دور ہے، اس میں ناسخ و منسوخ کی ایک چین ہے جو موجود ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فقہ کے اندر باقاعدہ یہ طاقت اور یہ قوت موجود ہے کہ ہر بات کو دلیل سے بتائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی بھی حدیث سے تجاوز نہیں کیا۔ یہ بڑا بلیم گیم ہے جو الزام لگایا جاتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر کہ انہوں نے اپنی عقل سے فیصلے کیے اور حدیث کو مائنس کر دیا۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا الزام ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ اس آخرت میں جواب کو دینا پڑے گا۔ ایک طرف امام اعظم کھڑے ہوں گے، دوسری طرف وہ تمام گمراہ اور بے دین لوگ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں چرب زبانی کرتے ہوئے، بیہودگی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ نے حدیث کو جو ہے حدیث پر اپنی عقل کو ترجیح دی۔ الامان الحافظ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جزیات بیان ہوگی تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہ جزیات ہے کہ جس کے بارے میں یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ذخیرہ حدیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میں نے بتا دی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ جب یہ ساری باتیں موجود ہیں تو مذاہب اربعہ میں بھی ساری باتیں موجود ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ جو ایسا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، طرح لکھ کے تو دے دو ایک مرتبہ، تو بتائیں تمہیں کہ کہاں کہاں تمہاری نہیں ہوتی، کہاں کہاں جو ہے کس کی نہیں ہوتی، پتہ چل جائے گا۔ تو اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، توہین ہے، بادی النظر میں توہین ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال احادیث کے ذخیرے میں ناسخ و منسوخ موجود ہے، اس کا انکار کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اور تو کرو، کر کیا رہے ہو؟ نبی کی توہین کرنے کے بعد بھی مسلمان کہلاتے ہو؟ نہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو عرض کرنے کا مدعا مقصد یہ ہے کہ سوائے انتشار کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو بے دینی اور الحاد کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا ذمہ دار بھی سب لوگ ہوں گے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ظاہر اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کے سمجھنے کے لیے جو درکار صلاحیت ہے وہ اپنے فضل سے عطا فرمائے، اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ حاصل کیسے ہوتے؟ ظاہر ہے حاصل کیسے ہوگی؟ حاصل اس طرح ہوگی کہ آپ خود پڑھ کے عالم بنیں، سمجھیں، یا پھر یہ کہ علماء کے درس میں بیٹھیں، درس قرآن، درس حدیث میں بیٹھیں اور ذہن کو کشادہ کر کر بیٹھیں، توجہ سے سنیں، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ یہی آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ بچائیے اپنے دین و ایمان کو، اس سے محروم ہو گئے تو کل کائنات سے محروم ہو گئے، سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دنیا میں جو شناخت ہے سو ہے، آخرت میں اگر اللہ اس کے رسولوں کے وفاداروں میں شناخت ہو گئی تو سبحان اللہ، مغفرت اور بخشش ہے، اور وہاں معاملہ مائنس ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کچھ سوال و جواب کے حوالے سے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے کیا بات ہے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور نماز کے لیے پاک ہونا یہ بھی فرض ہے۔ تو
تو پاکی کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ان مسائل میں کہیں کہیں سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، یہ سوال ایسی نماز کے مسائل تو بے شمار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کے متعلق جتنی حدیثیں جمع کی ہیں کسی اور چیپٹر میں اتنی حدیثیں کہیں نہیں ہیں، کسی ایک عنوان کے تحت سب سے زیادہ حدیثیں جمع کی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نماز کے مسائل۔ ظاہر نماز کے مسائل ہے نا، بہت تفصیل ہے۔ ساری حیاتی نماز پڑھنے والا نماز کے جملہ مسائل میں کوئی 5-10%، 15% ہی سمجھ پاتا ہے، باقی نہیں سمجھ پاتا، اور نہ سمجھنے کی وجہ خود پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ نماز کے مسائل اردو زبان میں بھی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اہل سنت کے علماء نے لکھی۔ اس میں ایک بہت بہترین کتاب بہار شریعت ہے، اس کا 2 حصہ مستقل نماز کے مسائل پر ہے۔ تو نماز کے مسائل، اب ماہ رمضان آ رہا ہے، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، پھر حج کا موقع آئے گا، حج کے مسائل، اس طرح کے اور سماجی زندگی کے اندر بے شمار مسائل ہیں، جس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے طلاق کا، اور بہت ہی زیادہ مختلفی بھی اس کو بنا دیا گیا ہے، اس طرح کے مسائل۔ ان مسائل کو سمجھنا ظاہر ہے کہ پوچھے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو، جنہوں نے شریعت کو پڑھا ہے سبقاً ان سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے پوچھو۔ تو سوال اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سوال ہے نا پوچھنا، یہ علم کی کنجی ہے، جب تک چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا۔ تو علم کا جو بند دروازہ ہے کیسے کھلے گا؟ سوال کر کر، یہی اللہ نے حکم دیا ہے، تو پوچھیں۔ تو اب یہ مسائل ہے، اس کے لیے پوچھنا، ذاکر اس میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اب میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے سوال لکھ کر امام صاحب کو دے دیں، امام صاحب سوال پڑھ دیں گے، باقی لوگ بھی سن لیں گے کہ سوال ہے کیا، جب آپ پر میں تقریر کر دوں گا وہ بھی آپ سب لوگ سن لیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ خود کھڑے ہو کے سوال کریں۔ ہمارے لیے تو دونوں طریقے صحیح ہیں، جو چاہے آپ اختیار کریں، تو پوچھیں ضرور۔ درس حدیث، درس قرآن کا بنیادی فیضان اسی طرح جاری ہوتا ہے کہ آپ سوال کریں، جو بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھیں، اور جو روزمرہ کے مسلمانوں کے دینی مسائل ہیں، اس سے آپ کی عبادات کا وابستہ ہے، جب تک وہ مسئلے نہیں جانیں گے آپ کی عبادت تو صحیح نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے اگر ایک مسلمان نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہے اور نماز کے مسائل نہیں جانتا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے گا، نماز صحیح ہونا ایک الگ معاملہ ہے، اور نماز کا مقبول ہونا ایک بالکل الگ معاملہ ہے۔ صحیح ہونا ظاہر ہے وہ شریعت پر ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی، اور اگر اس کے خلاف پڑھیں گے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو جو نماز صحیح نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کے تو مقبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے کہ نماز فرض ہے۔ اللہ اکبر، دین کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے۔ یہ تو اب اس زمانے کا سانحہ ہے کہ مسلمان سماج میں مشکل سے 25-30% نمازی ہیں، باقی 70-75% لوگ نمازی نہیں پڑھتے۔ جب نمازیں نہیں پڑھیں گے تو پوچھیں گے کیا؟ اتنا بڑا جرم ہے نماز نہ پڑھنا، اتنا بڑا جرم ہے، اس کا صحیح پتہ تو اسی وقت چلے گا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے میدان محشر میں سوال و جواب کے نتیجے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، جہنم کی طرف رخ کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا نماز نہ پڑھ کر۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے باوجود کہ نماز نہ پڑھے یہ بغاوت ہے، بغاوت ہے۔ بغاوت کس کے خلاف ہے؟ اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت ہے، بہت بڑی سرکشی ہے، پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ کہ نماز کے صحیح مسائل سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ طریقے۔ تو درس حدیث میں اگر اس جذبے کو آپ شامل کر لیں تو آپ کو انفرادی طور پہ آپ کے نماز روزے کے مسائل بھی اور معاملات بھی جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ حتی المقدور، جتنا میں جانتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، جتنا شریعت پڑھا ہوا ہوں جانتا ہوں اتنا انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ سے بتا دوں گا آپ کو۔ جی، نماز میں آمین کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بالجہر یا بالسر؟ بالسر ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، دلائل بے شمار ہیں، دلائل بے شمار ہے اس بات پر کہ آمین آہستہ بولنا ہے، آہستہ بولنا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین ہے کیا؟ دعا ہے۔ آمین کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اور دعا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے سر، یعنی آہستہ سے، آہستہ بولنے سے۔ کیا خیال ہے نماز کے بعد لوگ انفرادی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی زور زور سے جو ہے دعا مانگنا شروع کر دے تو ماحول کیا بنے گا آپ سمجھ لیں۔ ایسے ایک کے لیے حکم ہے کہ آہستہ دعا کرے۔ ہاں امام جو دعا کرائیں گے وہ سب کی نمائندگی کر رہے ہیں سب کی طرف سے، تو وہ تو زور سے کریں گے دعا تاکہ ہر ایک تک آواز جائے، لیکن خود دعا مانگیں گے تو آہستہ۔ تو آمین در حقیقت دعا ہے، دعا میں اللہ رب العالمین کو جو چیز مطلوب ہے وہ سر ہے، آہستہ پڑھنا، تو آہستہ ہی بولنا چاہیے۔ اس پر بھی بہرحال اختلاف احادیث کے اندر موجود ہے، اس لیے میں نے کہا نا آمین کہا بھی ہے اور نہیں بھی کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں صحابی ہیں اور بڑے صحابی کے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ تو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کے ایک شاگرد ہیں، تابعی ہیں، ان کا نام ہے مجاہد ابن جبر۔ کئی مسائل میں اس میں رفع دین بھی شامل ہے، آمین بالجہر بھی ہے۔ نہ وہ آمین بالجہر کرتے تھے نہ وہ رفع دین کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ابھی شاگرد ہیں، کس کے؟ صحابی رسول کی شاگرد ہیں۔ جب تک انہوں نے اپنے شیخ کو صحابی رسول کو دیکھا تو رفع دین کر رہے تھے، کرتے رہے، چھوڑ دیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ آمین بالجہر وہ کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جس پوچھا گیا کہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ میں کہا جن سے میں حدیث روایت کرتا ہوں وہ صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو میں نے بھی چھوڑ دیا۔ کرتے کب تک رہے؟ جب تک حکم باقی تھا، جب منسوخ ہو گیا چھوڑ دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قانون یہی ہے کہ صحابی رسول روایت کرنے والا، حدیث کا روایت کرنے والا جب خود وہ عمل چھوڑ دے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ عمل منسوخ ہے، لہٰذا منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ امام کے پیچھے قرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بڑے لمبے سوالات ہیں بھائی، یہ تو آپ کو بنیادی سوالوں میں شامل ہے نا، میرے خیال اس میں چیپٹر دیا ہوا ہے۔ مقتدی نہیں کریں گے قرات، بالکل نہیں کریں گے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، انتہائی خاموشی اختیار کرو اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو امام بھی قرات کر رہا ہے، مقتدی بھی قرات کر رہا ہے، سنے گا کون؟ سنے گا کون؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو خاموشی سے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ دوسرا حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُمْ، جس قوم کا امام ہو جب امام قرات کر رہا ہو تو وہ مقتدی کی بھی قرات کر رہا ہے۔ اب مقتدی نے صرف سننا ہے، مقتدی کے پڑھنے کا عمل امام کر رہا ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ قرآن کے مطابق بھی یہی ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، حدیث کے مطابق بھی یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو مسائل جو ہمیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کے سلسلے میں جو بھی آپ سوال لکھ کے دے دیں گے امام صاحب کو، تو جیسے انہوں نے سوال پڑھا ایسے ہی آپ کا سوال پڑھ کے یہ سنا دیں گے، اور بھی جو لوگ ان سے مستفید ہو جائیں گے جواب میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی عمل سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے، دنیا میں کوئی کام بھی سمجھے بغیر، پڑھے بغیر آگے اس کام کو کرنا ممکن نہیں۔ دنیا کا کوئی ہنر سیکھے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ شریعت مطہرہ سمجھے بغیر، پڑھے بغیر عمل کر لیں آپ؟ لا محالہ پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو پڑھیے، اگر صلاحیت ہے یہ سمجھیے، پوچھیے، سوال کیجیے، پھر اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیے۔ یہی اللہ اس کا رسول آپ سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین یہ تیرے بندے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سننے سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ اس درس حدیث میں ان کا آنا، اکٹھے ہونا، مسجد میں بیٹھنا، یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میری اور ان تمام شرکاء کی شرکت کو قبول فرما۔ درس قرآن و حدیث پہ اے اللہ تیری جانب سے جو اجر و ثواب مقدر ہے، اے اللہ یہ اجر و ثواب مجھے بھی ان تمام لوگوں کو عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن و حدیث شریعت مطہرہ پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس کے تقاضے کے عین مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمیں اپنی عبادات کو صحیح طور پہ ادا کرنے کے لیے اسے سمجھنے کی صلاحیت، طاقت، قوت اور استعداد عطا فرما۔ الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو اے اللہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مرتے دم تک اے اللہ تیرے و تیرے حبیب علیہ السلام کی وفاداری اور تیرے و تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ درس حدیث کی فیوز و برکات میں جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، اعزہ و اقربا میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ مشکل ترین دور سے اے اللہ امت مسلمہ گزر رہی ہے، اے اللہ امت مسلمہ کی حالت ذات پر رحم و کرم فرما۔ خصوصیت کے ساتھ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ تیرے سارے بندے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ ظالم جابر قوتیں جو ان نہتے غریب اور مفلوق الحال مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین اپنی قوت قاہرہ سے حرف غلط کی طرح انہیں مٹا دے۔ اے اللہ حرمین شریفین سمیت تمام ممالک و بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ جو تیرے بندے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری دعائیں اور التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔